ہمارا قرض $2 ارب واپس کیا جائے، ہر صورت واپس کریں. یہ وہ ضد میں مانگ رہا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ دیا جائے جنگ میں. تو رات کو $137 پیٹرول بڑھایا حکومت نے. یہ زیادتی اس لیے بھی ہے کہ اس کے ساتھ $137 میں حکومت نے $55 اپنا بھی ٹیکس لگایا ہے. امریکن صدر نے ایران کے تیل پر 1 مہینے کے لیے اس کو فری کر دیا کہ جو مرضی خرید لے. تو ہم ایران سے کیوں نہیں خریدتے؟ بلوچستان سے ہم اسمگل کر لیتے ہیں. ایران سے صرف اس لیے ہم پیٹرول نہیں خرید رہے کہ یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے. السلام علیکم جی، میں ہوں حسین چودھری اور آج ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. حکومت نے ایک بڑا جو ہے وہ پیٹرول بم گرا دیا ہے اور تاریخ میں اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ ایک وقت میں نہیں بڑھائی گئی. 135 سے زائد روپے جو ہیں وہ 1 لیٹر پر بڑھا دیے گئے ہیں اور اب جو نئی قیمت ہے پیٹرول کی وہ $460 تک پہنچ چکی ہے، جو ایک عام آدمی کی پہنچ سے کیا ایک سفید پوش آدمی کی جو پہنچ ہے اس سے بھی کافی زیادہ دور ہو گئی ہے. اور اس کا امپیکٹ بھی بہت برا پڑے گا اور کموڈٹیز مہنگی ہوں گی، کیونکہ جب کیریج مہنگا ہوگا، کیریج بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں روزمرہ استعمال کی وہ بھی بڑھیں گی اور مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا. تو اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اتنی کیا وجہ پیش آئی، کیا ضرورت پیش آئی کہ گورنمنٹ کو اتنی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑی. کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر تھا، کوئی MFF کا IMF کا کوئی پریشر تھا، یا کسی اور چیز کا پریشر تھا جس وجہ سے اتنی چیزیں بڑھائی گئیں؟ کیونکہ عام جو بات کی جا رہی ہے کہ ایران سے تیل کے جہاز جو پاکستان کے گزر رہے ہیں ان کو اجازت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، تو پھر اتنی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں دنیا میں؟ کیونکہ اس لیول کی قیمتیں آج تک نہیں بڑھی اور پاکستان تو پھر بھی ایک ایران کا ہمسایہ ہے اور اس کو تھوڑی سی سپورٹ بھی جو ہے وہ مل رہی ہے ایران کی طرف سے. تو اس حوالے سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ناظم ملک صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر عام تو جو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پبلکلی بھی دیکھیں اور اوور آل جو مختلف بڑے اخبار ہیں وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو تیل کے جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت بھی مل رہی ہے اور وہ تیل آ بھی رہا ہے. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اتنی زیادہ قیمتیں بڑھانے کی؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جب تیل آ رہا ہے، تیل کی شارٹیج ہمارے ملک میں نہیں ہے تو پھر قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ اصل میں یہ ہم 17 اپریل کو ہم نے دبئی کا $2 ارب قرض واپس دینا ہے. اس نے مانگ لیا، اس نے کہا جی اب نہ رول اوور ہوگا اور نہ اس کو ہم معافی دیں گے، یہ ہمارا قرض $2 ارب واپس کیا جائے، ہر صورت واپس کریں. یہ وہ ضد میں مانگ رہا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ دیا جائے جنگ میں. ہم نے یہ قرض کوئی یعنی کہ کوئی بھیک میں نہیں لیا ہوا، انٹرنیشنل لیول کے مطابق اس کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق لیا ہوا اور اس کا انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. اس کا 6% ہم سود ادا کر رہے ہیں، 6% انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں. ہاں جی دے رہے ہیں، ریگولر دے رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ سمجھنے کی ایک ضد ہو گئی اور اس وجہ سے اس نے اپنا ٹیکس مانگ لیا، اپنا $2 ارب واپس مانگ لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو رات کو $137 پیٹرول بڑھایا حکومت نے، یہ زیادتی اس لیے بھی ہے کہ اس کے ساتھ $137 میں حکومت نے $55 اپنا بھی ٹیکس لگایا ہے. اچھا، یعنی $137 میں $55 ان کا ٹیکس ہے، اپنا حکومت نے ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی کہ وہ ان کے کھاتے میں جائیں گے، ان کے کھاتے میں، ان کی جیب میں جائیں گے. اور 1 لیٹر پر ایک موٹر سائیکل والا وہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے جو $460 کا ہو گیا ہوا ہے تو اس میں سے $161 حکومت کی جیب میں جائیں گے. $161 لیٹر کے. ہاں جی، اور کتنے ہزاروں کروڑوں لیٹر جو ہے جی. تو یہ انہوں نے راتوں رات بندوبست کیا ہے کہ ہم نے جو امریکہ کو پیسے پے کرنے ہیں $2 ارب، اس میں سے ہمیں کافی UAE کو کرنا. ہاں جی، UAE کو، سوری. اچھا اب دیکھیں اس وقت سعودی عرب کا $5 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، UAE کا ہمارے پاس $3 ارب ہے، جس میں $2 ارب اس نے واپس مانگ لیا اور $1 ارب اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. چائنا کا ہمارے پاس $4 ارب ہے اور ہم انٹرنیشنل سطح کا اس پہ سود ادا کر رہے ہیں جس عام مارکیٹ، یعنی SOPs کے مطابق ہم نے لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی سے اگر لے گا لون تو وہ یہ خیرات میں نہیں ہے، بھائی بندی میں نہیں دیا UAE نے، اور یعنی کوئی مدد نہیں، اس نے مدد نہیں، ہم نہیں کہہ یہ سکتے قرض دیا ہوا جو ہے نا وہ بھائی چارے میں دیا ہاں کہ چلو یار آپ رکھ لیں. قرض دیا ہوا ہے، قرض کا ہم سود پے کر رہے ہیں. لیکن اب اس نے کہا کہ آپ ہماری شرطوں کے مطابق ایران جنگ میں شامل نہیں ہو رہی، اس لیے ہمیں ہمارا پیسہ واپس کریں. ٹھیک ہے، افغانستان کا بھی تو چل رہا ہے نا معاملہ. ہاں جی، اس میں بھی افغانستان کے معاملے میں بھی میں آپ کو بعد میں بات کروں گا. پورا سپورٹ کر رہا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کو
قطر اور دبئی کی طرف سے UAE کی طرف سے اس کو سپورٹ امداد دیتی جائے. امداد تو ہے محل 8.6 بلین کچھ اس طرح کا. ہاں جی اس طرح کا کچھ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بڑی مجبوری ہے جی, ہم تیل منگوا رہے ہیں. جو امریکن صدر نے ایران کے تیل پر 1 مہینے کے لیے اس کو فری کر دیا کہ جو مرضی خرید لے, تو ہم ایران سے کیوں نہیں خریدتے؟ بلوچستان سے ہم اسمگل کر لیتے ہیں. بالکل. ایران سے کیوں نہیں؟ ایران سے صرف اس لیے ہم پٹرول نہیں خرید رہے کہ یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں یہ کہاں سے دیں گے. اگر ایران سے ہم ٹیکس کی مد میں ہم اکٹھا کیسے کریں؟ ہاں, اگر ایران پہ ہم سے پٹرول لینا شروع کر دیں تو پاکستان میں 50 روپے لیٹر پٹرول ہوگا سارے ٹیکس لگا کر. تو حکومت نے اپنی جیبیں بھر, یعنی اب دیکھیں نا 161 ٹیکس کی مد میں جا رہے ہیں. تو اگر وہ 1 لیٹر کے پیچھے اگر ہم ایران سے سستا لیتے ہیں تو یعنی بات ہے اس کی پرائس کم ہوگی تو ٹیکس بھی کم ہو جائے گا. اس لیے یہ فورڈ نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ, ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ عرب امارات کی طرف سے آتا ہے, تو یہ مہنگا تیل وہاں پر کنٹینر بک کروا رہے ہیں جو منگوا رہے ہیں. اب بات دیکھنے والی یہ ہے کہ جو ایک عوامی حکومت ہوتی ہے اس کو اپنی عوام کا ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے آئی ہوتی ہے. لیکن یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے غریب عوام کے لیے. میں یہی حساب لگا رہا تھا اگر ایک مزدوری کے لیے جانے والے شخص کے پاس اس کی 35 سے 40 ہزار تنخواہ ہے, 500 کا 1 لیٹر ہے, 1 لیٹر میں وہ جا بھی نہیں سکتا اور آ بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے اس کو 1000 روپے کا روز کا پٹرول. سفید پوش تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہو گئے نا. اب دیکھیں جس کے پاس کوئی ہلکی پھلکی گاڑی اس نے پیسے جوڑ کے لی ہے اور وہ دفتر جا رہا ہے تو اب وہ 500 کا لیٹر ڈلوا کے کیسے جائے گا؟ یعنی اگر وہ 1500 کا ایک سائڈ اور 1500 کا اگر تھوڑا فاصلہ ہے, یعنی کہ 10 لیٹر عموماً گاڑی ایک کرتی ہے. ابھی اے سی بھی چل جانے ہیں, گرمیاں شروع ہوئی ہیں, تو وہ اگر 15 کلومیٹر پہ جاتا ہے تو وہ اس کا 1.5 لیٹر 2 لیٹر جو ہے وہ جانے کا اور 2 لیٹر آنے کا. نہیں 2 لیٹر وہ یہ موٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے, یہ فارمولا 2 لیٹر والا موٹر سائیکل. گاڑی میں 2 لیٹر کا کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. متوسط طبقہ پہلے جو مینج کر لیتے, ہاں متوسط طبقہ جو ہے وہ اب مزید غربت میں آ گیا ہے. متوسط طبقے کے پاس جو گاڑیاں تھیں میرا خیال ہے وہ اب استعمال نہیں کر سکتے. یعنی جو میڈیوکر تھے وہ اب غربت کی خط غربت سے نیچے چلے جائیں. ہاں جی, وہ اب گاڑی استعمال نہیں کر سکیں گے. اور جو موٹر سائیکل والا ہے جس کے پاس 40,000 جس کی تنخواہ ہے وہ بھی موٹر سائیکل کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اگر روز کا 1 لیٹر پٹرول ڈلواتا ہے تو 15,000 تو اس کا گیا. نہیں جی, اگر 1000 روپے کا 2 لیٹر پٹرول 2 لیٹر یعنی 1000 روپے تو 30,000 روپے تو اس کا یہ چلا گیا. اس کی 35 سے 40 ہزار تنخواہ ہے, اس کے گھر کا کرایہ ہے, بجلی کا بل ہے, بچوں کی فیس ہے. بلکہ بجلی کے بل سے ایک اور بات ہے تو فیول ایڈجسٹمنٹ بھی پڑے گی. اب سارے ٹیکس بڑھیں گے تو آپ پھر بل بھی مہنگے ہو جائیں گے بجلی کے. ہاں جی, جو کارخانے تیل سے بجلی بناتے ہیں وہ اب بجلی بھی مہنگی ہوگی اور گیس بھی مہنگی ہوگی. گیس تو بھی 500 روپے ریٹ ہے, 320 اور مارکیٹ میں 500 روپے بالکل ایسا ہے. اور جو پٹرول بڑھا ہے اب اس کے کھانے پینے کی چیزوں پر اس کا مہنگائی بڑھے گی. اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بندے غریب طبقہ کسی نہ کسی مشکل میں ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا, اب شاید اس ایک وقت کی روٹی میں اس کو 24 گھنٹے گزارنے پڑیں گے. یعنی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کی وجہ سے یعنی بے روزگاری اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا. جرائم کی شرح میں جنہوں نے بچوں کو کھلانا ہے وہ تو ظاہری بات ہے چوری کرے گا, ڈاکہ مارے گا, کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا. کیسے کھلائے گا؟ معاشرتی خرابیوں میں اضافہ ہوگا. لوگ اللہ معاف کرے پاکستان پہ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ وقت آ رہا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, جس کے سر پہ اس کا خامند نہیں ہے یا اس کے خامند کی بڑی کم تنخواہ ہے, وہ کیا کرے گی؟ بلکہ ابھی ایک کیس بھی ایسے آیا کہ ایک بلکہ سوشل میڈیا پہ کسی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بیوہ ہے اور اس کا بجلی کا بل پتہ نہیں کوئی آ گیا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, تو اس نے کسی آفیسر کو کہا وابڈا والے کو کہ یہ میرا بل ٹھیک کر دیں. اس نے کہہ دیا آپ میرے پاس ملنے آئے ہیں, اور اس طرح اس نے ڈیمانڈس کی اور اس نے وائرل ہو گئی, مطلب وہ ریکارڈ کر لیا اس نے ساری بات. اور وہ یہ حالات ہو چکے ہیں. بجلی کا اس خاتون کا بجلی کا بل تھا 18,000 روپے. اچھا 18,000 روپے بل تھا. اس نے کہا یار اس کے پاس نہیں تھے. اور دیکھیں یار اس نے کہا گیس انسٹالمنٹ کر دیں یا کچھ ایسا کر دیں. نہیں, اس نے کہا جی آجو پہلے میری خواہش پوری کرو پھر میں اس کے بعد بل ٹھیک. لوگوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا. معاشرتی خرابیاں اس جہاں دنیا میں پاکستان میں پیدا اللہ معاف کرے کس طرف جا رہی ہے. اور جن کے بچے دودھ پیتے ہیں وہ دودھ نہیں پی سکیں گے. اور اب تو وہ ہوتا ہے نا کہ گوشت یا بریانی یا اس طرح کی وہ چیزیں غریب کے لیے خواب بن جائیں گی کہ وہ دال سے گزارا کر لے گا تو کر سکتا ہوا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ادروائز اس میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ چلتا بتاؤں, FBR
اگر اتنا نااہلی نہ کرتا, پورے ٹیکسز جمع کر لیتا, جو کرنے میں ناکام ہوگا تو شاید حکومت کو یہ نہ کرنا پڑتا. پورا حکومتی اسٹرکچر جو ہے اس ٹائم ناکامی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور ان کو نہیں پتا کہ ہم نے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں. آج آ کے ان کو عوام ملتی ہے کہ ان پہ ٹیکس لگا دو. یعنی دو چیزیں ہیں, پیٹرول اور بجلی. ہاں جی, فوری طور پر. ہاں, یعنی جو وہ ڈائریکٹ ہے کہ ڈائریکٹ پیسے آ جائیں گے, ڈائریکٹ ٹیکس آ جائے گا. اور کوئی ایسی چیز اگر یہ 2 ہفتوں کے اندر یہ فیصلہ واپس نہ ہوا, جس طرح ٹرمپ نے بھی کہا کہ 2 ہفتوں میں جنگ بند ہو جائے گی, اگر یہ نہ واپس ہوا تو پاکستان میں آپ سمجھے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی, اور دوسری طرف عوام سڑکوں پر ہوگی. اور حکومت کیسے پورا کرے گی؟ یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ووٹ سے آئے ہیں یا ووٹ سے بغیر آئے ہیں, انہیں عوام کا سوچنا چاہیے. ہمیں کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہیے, یہ شاہ خرچیاں ختم کرنی چاہیے, تو یہ وہاں سے پیسے واپس لینے چاہیے, پھر یہ ملک چل سکے. اس کے علاوہ ملک نہیں چل سکے گا, عوام نہیں چل سکے, یہاں پر خانہ جگہ خون خرابہ شروع ہو جائے گا. اچھا سر, اس کے بعد اب یہ ایک اور بھی چیز آ رہی ہے کہ پوری دنیا کا اگر ہم موازنہ کریں تو میرا خیال ہے پاکستان ٹاپ پہ ہے جس میں سب سے مہنگا پیٹرول. سب سے مہنگا پیٹرول. دیکھیں نا, جنگ چل رہی ہے ایران میں, امریکہ میں, اسرائیل میں, یا عراق میں, یا افغانستان میں, یا یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس میں افیکٹڈ ہیں, چائنا افیکٹڈ ہے, تو مطلب پیٹرول کی وجہ سے. تو ادھر اتنا مہنگا نہیں ہوا. دیکھیں وہاں کی حکومتیں, عوامی حکومتیں ہیں, وہ ووٹ کے ذریعے آئی ہوئی ہیں, تو انہوں نے اپنی عوام کا سوچنا ہے. وہ دائیں بائیں سے اپنے اخراجات کم کر کے وہ پیٹرول کا عوام بھی اتنا اثر نہیں پڑنے دے رہے. لیکن ان کے پاس نہ حکومت میں پیسے ہیں, یہ لوگوں سے قرض لے کر, انہوں نے سپورٹ فنڈ لے کر تو اپنا ریزرو سسٹم بنایا ہوا ہے IMF کے لیے, کہ IMF کو شو کر کے ہمارے 10-15-20 کروڑ ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو میں مزید قرضہ دے دوں. وہ بھی پیسے پڑھایا کہ ہمارے پاس اپنے ذاتی پیسہ کوئی نہیں ہے, ہمارے ریزرو میں, اسٹیٹ بینک میں ہمارے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے. اس طرح پاکستان کی معاشی اور دفاعی جو صورتحال ہے وہ کمپرومائز ہوگی, جس طرح ہم کمپرومائز ہو گئے ہیں. دبئی نے کہا جی میرا 2 ارب ڈالر واپس دے دو. تو کسی بھی ملک کی مضبوطی کے لیے اس کا معاشی اور اسٹرکچر ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ اس کی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ ایسا وقت ہے کہ حکومت کو بیوروکریسی کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑیں گی کہ جس سے پاکستان مضبوط, معاشی طور پر مضبوط ہو. کیونکہ جس میں IMF کا بھی کوئی رول ہے. IMF جب قرض دیتا ہے تو اس کے بدلے لیتا ہے, تو اس کی بہت دیر سے بڑھنے کے, ہاں جی, قیمتیں بڑھنے کی, یہ پیٹرول کی اس کی بھی درینہ مطالبات تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں. اب ہم نے IMF کی 100 سے بھی 100 گنا زیادہ بڑھا دی ہے. IMF کی 100 سے بھی 100 گنا اوپر لے گئے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. تو یہ خون نچوڑ کے 2 ارب ڈالر واپس دیں گے, عوام مر جائے, اس کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کسی جنگوں کے دنوں میں وزیر اعظم کراچی گئے تھے تو 40 کے 50 گاڑیوں کا لشکر ان کے ساتھ لگا. کفایت شاری کا اعلان بھی پرائم منسٹر نے کیا ہوا تھا. لیکن یہ صرف لفظوں میں ہے, باتوں میں ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, خدا کے واسطے اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے. میں ایک وقت کی روٹی غریب کے پاس جو تھی وہ بھی ختم ہوتی دیکھ رہا ہوں, کہ شاید اس کو فاقوں پر گزارا کرنا پڑے, اپنے آپ کو مارنا پڑے. اس میں زیادہ جو خطرناک رجحان نظر آنے کی جو مجھے نظر آ رہا ہے, خدشہ اللہ معاف کرے, خودکشیوں کا رجحان بڑھ جائے گا اس ملک میں بھوگنا سے. جو دیکھے گا میرے بچوں کے پاس روٹی نہیں ہے. پہلے بڑے کیسز ہو رہے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے نا, انہیں ابھی شادرہ میں یہ کیس ہوا. جی بالکل, اس نے روٹی مانگی, اس نے کہا گیس نہیں ہے, تو اس نے اپنے بچوں کو جلا دیا, آگ لگا دی. بالکل اسی طرح کے کیسز ہیں. تو یہ کیا کرے گی عوام, کہاں جائے؟ یہ حکمرانوں کو دیکھنا سوچنا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی بھی حکومت ہے, یہ سرٹیفائیڈ ہے, نان سرٹیفائیڈ ہے. اچھا, ایک اور اس میں فیکٹر تھا, انہوں نے کہا جی ہم موٹر سائیکل جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو 100 روپے کی سبسڈی دیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا بھی؟ اور دوسرا کوئی طریقہ کار, مریم نواز ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دیں گے. تو کیا اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا؟ میں آپ کو بتاتا باتوں کی حد تک ہے. یہ جو 100 روپیہ انہوں نے کہا جی 100 یا 200 روپیہ یا 20 لیٹر کا, انہوں نے کہا کہ مہینے کا 20 لیٹر موٹر سائیکل کو 20 دنوں 20 لیٹر ہو گیا. اس کی پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. وہ کہاں سے دینا ہے, کس کو دینا ہے؟ میں اگر موٹر سائیکل لے کے چلا جاتا ہوں کہ حکومت لان کر دیا, وہ کہے گی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کسی کا پالیسی نہیں دی حکومت نے, تو پیٹرول 20 لیٹر اس کو, یعنی کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. میکانزم ہی کوئی نہیں ہے. جو CM پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا جی پبلک ٹرانسپورٹ, جو سرکاری ٹرانسپورٹ میں فری, سرکاری ٹرانسپورٹ. اب مجھے بتائیں, پورا لاہور ہے,
पूरा लाहौर सारा सरकारी ट्रांसपोर्ट पे सफर तो नहीं करता ना, ठीक है, वो चंद लोग हैं जो उस रोड पे रहते हैं, ऐसे ही है। उस रोड पे रहने वाले लोग करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं थी, अभी आके कुछ गाड़ियां जो है हाँ। 7-8 साल बाद। अब मैंने अगर उस सरकारी ट्रांसपोर्ट पे बैठना है जहाँ पे हम बैठा हूँ, तो इस वक्त इसका मतलब है कि मैं यहाँ से 8-10 पहले तो किलोमीटर लिंक पैदल जाएंगे ना, हाँ लिंक तो जाएंगे आप पैदल किसी भी नजदीकी स्टॉप पे। गरीबी तबके का ये है कि जो एक हम चिंची रक्षा था वो 50 रुपए स्टॉप टू स्टॉप लेता था, अब उसने स्टॉप टू स्टॉप 100 रुपए किराया कर दिया। अवाम यहाँ पैदल चलने पर मजबूर हो जाएगी। अब लोगों के पास नई सकत है, खुदा के वास्ते लोगों को रोटी देने के लिए आपको ये चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी। आप ईरान से तेल लें, आप अपनी अवाम को तो खुशहाल करें ताकि कल को आप अवाम आपको याद कर सके, ये ना कहे कि हमारे यहाँ लागू हाँ हमारे सर पे आ गए थे। लेकिन उसका भी कोई मसला तो ऐसा होगा कि क्यों नहीं ले रहे, वो इसलिए नहीं ले रहे, रुकावट तो नहीं है मतलब, या कोई हमें इजाजत भी नहीं है। उसने इजाजत दी है ईरान को तेल देने के लिए, हमें इजाजत नहीं है कि हम ईरान से तेल खरीद सकें। अच्छा असल में ये बात है, हमें इजाजत हो तो हम पाकिस्तान तो चांद पे चला जाए, इतनी मुफ्त में तेल। आप देखें बलोचिस्तान से किस तरह तेल आता है, लेकिन मजबूरी है कि हम लीगल तरीके से हम ईरान से तेल नहीं ले सकते। ये जंग बंदी हो, दुनिया का पासा पलटे, जिस तरह अमेरिका कह रहा था कि मैं सुपर पावर हूँ, ये मामला खत्म हो जाएगा। सुपर पावर अब नहीं रहा, आने वाला सुपर पावर चाइना है। और जब ये जंगें खत्म होगी, जब हालात संभलेंगे, ना वो चाइना की तो बहुत कदर बढ़ जाएगी, ना वो अमेरिका रहेगा, ना पाकिस्तान ना ईरान इस खित्ते की, इस दुनिया की चौथी सुपर पावर बन के अब उभरेगा। जो अमेरिका के हवारी हैं वो तबाह बर्बाद होंगे, और दुनिया जो यूरोप है वो भी अमेरिका से जान छुड़वाना चाह रही है। और पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामयाबियों के बड़े रास्ते हैं। अगर पाकिस्तान की जो अशराफिया यानी इस माहौल में अगर पाकिस्तान जो है वो खुद को एक हम बड़ा गेन कर सकते हैं तो पूरा आपके पास मिडल ईस्ट आ सकता है। वही फायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की अवाम की गर्दन पर छुरी फेरी गई है। ये जो 137 रुपए पेट्रोल एकदम बढ़ाया गया, क्योंकि 3 हफ्ते वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, मैंने पेट्रोल नहीं बताया। 3 हफ्तों बाद वो पूरा 3 हफ्तों का बढ़ा दिया। यानी 55 का आप देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते वो उतना ही हो गया। वो उतना ही हो गया। कोई हम पे वो एहसान नहीं किया, कोई गरीब परवरी वाला वज़ीर आज़म ने ऐलान नहीं किया, उन्होंने लेट करके बढ़ाया, लेकिन उतना बढ़ा दिया। उनके पिछले भी पूरे हो जाएंगे, अगले भी आ जाएंगे, और वो दुबई का $2 अरब भी वापस कर सके। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ये फैसला हुकूमत का किस तरफ लेके जाएगा और बाजी किस तरफ पलटेगी, ये चीज़ें जो हैं वो आपने खुद से देखनी है और इसका तज़िया करना है, और उसके बाद आपने अपना कमेंट बॉक्स में राय देनी है कि अब गरीब आवाम क्या करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।